بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں وہ عظیم صحابی ہیں جن کو متعدد مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اولاً تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت کے حقدار، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا فیصلہ کیا اور ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی اور صحابہ اللہ سے راضی۔ ان صحابہ اکرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں۔ ثانیاً بیعت رضوان کے موقع پہ 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ان 1400 صحابہ اکرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، اور صرف شامل ہی نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے قریش مکہ کے پاس گئے تھے، اور بیعت رضوان کا سبب بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بنے تھے۔ اور اس موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملا تھا کہ جب تمام صحابہ اکرام بیعت کر چکے، سیدنا عثمان چونکہ قریش کے پاس تھے اور آپ کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور ارشاد فرمایا یہ بیعت میں عثمان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی اہلیہ کی تیمارداری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصحاب بدر میں شمار بھی کیا اور مال غنیمت کا حصہ بھی انہیں عنایت فرمایا۔ اور حضرت عثمان غنی ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام میں ہیں جنہیں ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ ان 10 صحابہ اکرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر تیسرا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں تھے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی عنایت فرمایا۔ ایک موقع پہ حضرت مرہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص قریب سے گزرا جس کے جسم پہ کپڑا لپٹا ہوا تھا، چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ فتنوں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے اس دور میں یہ آدمی حق پہ ہوگا۔ حضرت مرہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھاگ کر گیا دیکھوں یہ شخص کون ہے۔ کہتے ہیں میں نے جا کر دیکھا کہ وہ عثمان ابن عفان تھے۔ میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ کر پوچھا یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہی شخص ہے جو فتنوں کے دور میں حق پہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے کسی ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھلوانا چاہا، اندر آنے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے لیے دروازہ کھول دیں وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی بشارت بھی دے دیں۔ اس کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ عرض کی عمر، کہا اجازت دے دیجئے اور جنت کی بشارت دے دیجئے۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ عرض کیا عثمان ابن عفان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اجازت دے دیجئے وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، اس مصیبت پہ جو حضرت عثمان کو پہنچے گی اس پہ اسے جنت کی بشارت دے دیجئے۔ اور پھر تاریخ جانتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا مصیبت نازل ہوئی، کتنی مظلومانہ آپ کی شہادت، 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کے آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت کی پیشن گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر دی تھی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تھے۔ پہاڑ پہ زلزلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اثبت احدن، اے احد رک جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ نبی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق حضرت ابو بکر، اور شہیدان 2 شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پہ بڑی عجیب خوشخبری سنائی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور صحابہ اکرام سے مال جمع کروانے کے لیے درخواست کی گئی کہ مال جمع کروائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چندے کی اپیل کی گئی۔ تمام صحابہ اکرام نے اپنی ہمت اور بساط کے مطابق دیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے بہت سارا مال کما کر واپس آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1/3 لشکر کا سارا خرچہ میرے ذمہ، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ لشکر 40,000 افراد پر مشتمل تھا۔ 1/3 لشکر کا خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیا، اور آتا ہے کہ حتیٰ کہ جوتوں کے تسموں تک کا بھی خرچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مزید اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور ایک تھیلی میں 1000 سونے کی اشرفیاں لے کر آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول فرما لیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اشرفیاں اپنی گود میں اڈھیل دیں، اپنی جھولی میں اڈھیل دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جھولی میں اڈھیلنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اچھالنا شروع ہو، اور ہاتھوں میں اچھالتے جاتے اور ارشاد فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان کو آج کے بعد کا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکے گا۔ یعنی عثمان کی نیکیاں اور عثمان کے اسلام پہ احسانات اتنے زیادہ ہو گئے کہ عثمان پہ جنت واجب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ عثمان سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہو گئی تب بھی عثمان کسی مواخذے میں نہیں آئے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کا کوئی عمل آج کے بعد عثمان کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ یعنی آج کے بعد اگر خدا نخواستہ عثمان سے گناہ بھی ہو گیا تو اس کی پہلے کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے گناہوں کو ختم کر دیں گے، آئندہ آنے والے گناہوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے، 10 مبشرہ میں سے بھی تھے، خلفائے راشدین میں سے بھی تھے، اور ایک بہت بڑا اعزاز جسے عمومی طور پر بیان نہیں کیا جاتا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے فاتح ہیں۔ اس بات کو عمومی طور پہ بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے فاتح ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اس وقت اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی تھی،
اور جب آپ نے شہادت پائی اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، یعنی گویا آپ کے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں نے فتح کیا۔ سب سے بڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا رقبہ ہے اسلامی سلطنت کا 64,65,000 مربع میل، لیکن اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے فتوحات کے بعد کی فتوحات کو شمار کیا جائے تو صرف 20 لاکھ مربع میل حضرت امیر معاویہ نے فتح کیا، 22 لاکھ مربع میل کے فاتح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو متعدد مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی، جن کے ساتھ رضا کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا، اور متعدد مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی قد رضیت عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ Mm-hmm.